مذاکرات کے نتیجے میں آپ کو یقین ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ سر یہ مذاکرات کامیاب ہوں تو بھی، کامیاب نہ ہوں تو بھی عمران خان باہر آ رہا ہے سر انشاءاللہ۔ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو تناؤ برقرار رہے گا، تناؤ برقرار رہے گا تو کیسے باہر آ رہے ہیں؟ تناؤ برقرار رہے گا تو ہم پھر دوبارہ احتجاجی تحریک کی طرف چل پڑیں گے۔ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں، بانی باہر آ رہی ہیں، تناؤ برقرار رہے گا تو ہم پھر احتجاجی تحریک کی طرف جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان حامد رضا کے 11 آور میں گفتگو، کہا بانی کے خلاف تمام کیسز میں بری یا ضمانتیں ہو چکی ہیں، انہیں مزید جعلی کیسز میں جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں کہ آج بانی سے ملاقات کرائی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات کی درخواست، جیلر کو تحریری درخواست میں کھلے ماحول میں ملاقات کا کہا گیا۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امید ہے آج مذاکراتی ٹیم کی بانی سے ملاقات ہو جائے گی۔ اسد کیسر بولے بانی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی تو پھر مذاکرات نہ ہی سمجھیں، اس کا مطلب ہوگا حکومت نہیں چاہتی مذاکرات آگے بڑھیں۔ یہ کہنا تو مشکل ہو کہ ڈیڈ لاک کا شکار ہیں، لیکن ایک طرح کا تعطل سا ضرور ہے۔ جس تیز رفتاری کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھ سکے۔ معاملات وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں جہاں 23 تاریخ کو تھے، آگے کوئی پیش رفت ہوئی نہیں ہے۔ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، پیش رفت نہیں ہو سکی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات اب تک پیش نہیں کیے۔ جو گرمجوشی شروع میں تھی اس وقت ویسے نہیں ہے۔ بیک ڈور کچھ نہیں ہو رہا، جو ہو رہا ہے مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ہم میرٹ پر پی ٹی آئی کے مطالبات دیکھیں گے، حکومتی لوگ بھی جیلوں میں رہیں گے، ایگزیکٹو آرڈر سے باہر نہیں آئے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں تاخیر کو مذاکرات کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ملاقات میں سیکیورٹی معاملات ہوتے ہیں۔ حکومت تاثر دینا چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی این آر او مانگ رہی ہیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں پہلے کہا گیا 2 سال کے لیے باہر چلے جائیں، پھر کہا 6 ماہ کے لیے چلے جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کو یہ بھی کہا گیا ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں۔ براہ راست نہیں کہا لیکن ایسے پیغام پہنچ رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے جو بے گناہ جیل میں ہیں انہیں باہر نکالا جائے۔ بچوں کسی کا ایندھن مت بننا، وعدہ کرو کبھی ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے۔ کوئی کہے آگ لگا دو، سڑکیں بلاک کر دو، کاروبار بند کر دو تو ایسا مت کرنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا کوئی کہے پیٹرول بم پھینک دو، پولیس والوں کے سر توڑ دو تو بہکاوے میں کبھی نہیں آنا۔ ایسا کرنے والے بچوں کو معافی مانگ کر باہر آنا پڑا۔ کہا والدین کا بوجھ بانٹنے کے لیے پنجاب حکومت بھرپور ساتھ دے گی۔ کوشش ہے اگلے سال اسکالرشپس کی تعداد 50,000 کی جائے۔ طلبہ کے لیے لیپ ٹاپس کی پہلی کھیپ آ چکی ہے۔ دو 2018 کا تجربہ سانحہ مشرقی پاکستان سے کم نہیں۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کر کے سیاست کا طرز بدل دیا۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر وہ کر رہی ہے جو بھارتی جنسی رعب بھی نہیں کرتی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے موجودہ حالات میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کا گٹھ جوڑ نہیں۔ کہا سندھ میں ترقیاتی کام تیز کرنے کا ارادہ ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو کہوں گا کراچی کا دورہ کریں۔ اڑان پروگرام کا مرکزی محور برآمدات بڑھانا ہے۔ صحافی نے سوال کیا واٹس ایپ پر ایک میسج تک جاتا نہیں، پاکستان کیسے اڑان بھرے گا؟ احسن اقبال نے کہا ملک کو غیر اعلانی جنگ کا سامنا ہے، سائبر سیکیورٹی کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ یہ راستے اختیار کرتے رہو گے، کب تک یہ طریقے چلتے رہیں گے؟ یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ ایک دن آئے گا کہ پھر تمہارا انجام بھی حسینہ واجد والا ہو جائے۔ تو نہ اپنا انجام حسینہ واجد والا کرو اور نہ بشار الاسد والا کرو۔ ایک دن آئے گا آپ کا انجام بھی حسینہ واجد والا ہوگا۔ طاقت کے زور پر چیزیں نہیں چل سکتی۔ مولانا فضل الرحمان نے حکمرانوں کو خبردار کر دیا کہ ہمارے ملک کی جمہوریت اور پارلیمانی سیاست معیاری نہیں۔ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ جمہوریت اور پارلیمانی سیاست پر ہزاروں سوال اٹھ رہے ہیں۔ ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جنہیں قرآن و سنت سے دلچسپی نہیں۔ ہمیں پتہ ہے قرآن مسئلے کی بنیاد اور حل کیا ہے۔
کرم کے وفود کو امن کا راستہ بتایا تو اگلے دن فسادات شروع ہو گئے۔ کرم امن معاہدے پر دستخط نہ کرنے پر 3 عمائدین کو گرفتار کر لیا گیا۔ کرم کے بعض مقامات پر کرفیو نافذ، توری قبیلے نے دھرنا عارضی طور پر ختم کر دیا۔ توری قبیلے کا کہنا ہے مطالبات نہ مانے گئے تو دوبارہ دھرنا ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر کرم پر فائرنگ کے مقدمے میں نامزد 2 دہشت گرد کرم میں کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا BSF کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر پر حملہ کرنے والوں کو شکنجے میں لائیں گے۔ علاقے کو اسلحے سے مکمل پاک کیا جائے گا۔ امن معاہدہ برقرار ہے، تمام فیصلوں پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا۔ امدادی سامان کے ٹرک گزشتہ روز بھی پارا چنار روانہ نہ ہوئے۔ بانی PTI اور اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کا فیصلہ پھر مؤخر، 13 جنوری کو سنایا جائے گا۔ عدالت نے 18 دسمبر کو ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ فیصلہ سنانے کی تاریخ دوسری بار تبدیل کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کو مزید انکوائری کا کیس قرار دے دیا۔ توشہ خانہ رولز کے مطابق تحفہ نہیں، صرف رسید جمع کرانا لازم تھی۔ اس بات سے انکار نہیں کیا گیا کہ بانی نے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کے ذریعے رسید جمع کرائی۔ بادی نظر میں تحفہ جمع نہ کرائے جانے پر کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس 2 میں بانی PTI کی ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ جیل میں 1.25 سال ہوا نہیں اور پاکستان کی سالمیت پر ہر سودا کرنے کو تیار ہیں۔ لوگ اسرائیل کے پیڈ امپلائیز ہیں۔ امریکی صدارتی انتخاب پر اتنے خوش تھے جیسے ان کے پردادا سلیکٹ ہو گئے۔ وزیر اطلاع شرجیل انعام احمد نے PTI قیادت پر تیر چلا دی۔ اسمبلی سے خطاب میں کہا، ایک جماعت ہر مشکل میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتی ہے، دوسری جماعت اپنی سہولت اور مفاد کے لیے پاکستان بیچنے کو تیار ہے۔ سوائے بھٹو خاندان کوئی ایک جماعت بتا دیں جس کے لیڈران نے قربانی دی ہو۔ ایک جماعت ڈیل کر کے جاتی اور آتی تھی۔ کراچی میں بلدیاتی اداروں کی غفلت سے کھلے گٹر میں گر کر جان سے جانے والا 8 سال کے بعد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ عباد 4 کلاس کا طالب علم تھا۔ عقیقے کی تقریب کے دوران کھلے گٹر میں گر کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ عباد کا دوست شدت غم سے نڈھال، کہا حکومت سنتی ہی نہیں، پتہ نہیں کتنے بچے شہید ہو گئے۔ گلی محلے میں جا کر گٹر کے ڈھکن کی رکھوالی کرنا میرا کام نہیں۔ میں گٹر کے ڈھکن چوری نہیں کرتا۔ ڈھکن چرانے کا کاروبار میرا یا سلمان کا ہے تو بتا دیں۔ میر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، گزشتہ روز کے واقعے سے زیادہ افسوسناک اس پر سیاست کرنا ہے۔ پولیس کو کئی بار کہہ چکا ہوں، کباڑیے لوہا خریدتے ہیں، کباڑی مارکیٹ میں کریک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی نے کہا، میر صاحب باتوں کے ٹورنامنٹ بند کرو، کام کرو۔ گٹر کا ڈھکن لگانے کے لیے کیا امریکی صدارت چاہیے؟ مقامی حکومت آپ کی، صوبائی حکومت آپ کی، اب تو صدر بھی آپ کا ہے۔ ہم شہر کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ گٹر کا ڈھکن نہ ہونے سے بچے کی موت ہوئی، ذمہ دار کون ہے؟ FIR کس کے خلاف ہوگی؟ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے کہا، ہیروئن ڈھکن چراتے ہیں تو حکومت کہاں ہے؟ میر کراچی ڈھکن دیں۔ شاہ فیصل کالونی کی UC کے لیے 75 ڈھکن دینے کا وعدہ کر کے صرف 20 دیے گئے۔ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق 8 سال کا عباد کی تدفین کر دی گئی۔ لواحقین شدید غم سے نڈھال۔ جسٹن ٹروڈو نے اپنی جماعت میں مخالفت پر استعفیٰ دیا۔ گزشتہ ماہ وزیر خزانہ نے ٹروڈو سے اختلافات پر استعفیٰ دیا تھا۔ انسانی اسمگلنگ گروہوں کو نشان عبرت بنائیں۔ انسانی اسمگلرز کی جائیداد اساس سے ضبط کر کے فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ وزیراعظم کی انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو، کہا سہولت کار سرکاری افسران کے خلاف تعدیبی کارروائیوں کا آغاز خوشائن۔ وزارت قانون سے مشاورت کے بعد استغاثہ کے لیے سینئر وکلا تعینات کیے جائیں۔ وزارت اطلاعات، وزارت داخلہ کے تعاون سے آگاہی مہم چلائے۔ ہوائی اڈوں پر بیرون ملک جانے والے افراد کی اسکریننگ مؤثر بنائی جائے۔ یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے اموات پر سکھر کی عدالت نے وزیراعظم، وزیر خارجہ اور وفاقی وزیر داخلہ کو 15 جنوری کو طلب کر لیا۔ سیکنڈ ایڈیشنل سیشن جج سکھر کو دی گئی درخواست میں وکیل محمد علی شاہ نے موقف اپنایا۔ اموات کی ذمہ داری وزیراعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی پر عائد ہوتی ہے۔ نامزد افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔
کے پی ہاؤس اسلام آباد میں 5 اکتوبر کو پولیس کارروائی کے نقصانات کی رپورٹ اسمبلی میں پیش. اسپیشل کمیٹی رپورٹ میں نقصان کا تخمینہ 3 کروڑ روپے سے زائد کے لگایا گیا. رپورٹ کے مطابق کے پی ہاؤس سے وزیر اعلیٰ کی 25 لاکھ روپے کی M4 رائفل، 6 لاکھ کا آئی فون اور 1.5 لاکھ روپے کی بلٹ پروف جیکٹ غائب ہوئی. وزیر اعلیٰ کی 2 V8 گاڑیوں کو 15,40,000 روپے کا نقصان پہنچا. کے پی ہاؤس سے 45 لاکھ روپے کے گیس ماسک اور موبائل فونز بھی غائب ہوئے. قیمتی آلات، CCTV کیمرے، DVR، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کو ہونے والے نقصانات کا تخمینہ 10.5 لاکھ روپے لگایا گیا. اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس. اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. ٹیوب ویل لگانے کا جھگڑا تھانہ تانلیہ والا کے حوالات میں 3 بھائیوں کے قتل کی وجہ بنا. حوالات میں بند 3 بھائیوں بلال، عثمان اور ناصر کو قتل کیا گیا تھا. مقتولین کا کزن آصف زخمی ہوا. حملہ عمارت کے قبضے سے سیڑھیاں لگا کر تھانے میں داخل ہوئے. واردات کے بعد فرار کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. حملہ تھانے سے نکلنے کے بعد ریلوے اسٹیشن کی طرف فرار ہوئے. 4 حملہ نے چہرے چھپائے ہوئے تھے. 4 کے چہرے دیکھے جا سکتے ہیں. بالائی علاقوں میں برف باری کو حصاروں نے سفید چادر اوڑھ لی. وادی سوات میں سیاح کھینچے چلے آئے. سڑکیں، گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں. شانگلہ بھی برف سے سفید ہو گیا. ضلع انتظامیہ نے برفیلے راستوں پر بغیر سنو چین گاڑی چلانے پر پابندی لگا دی. وادی خاقان میں 2 فٹ برف باری نے پارہ -60 ڈگری تک گرا دیا. چترال میں بچے اور بڑے برف کے گولے بنا کر کھیلنے لگے. گلیات میں بھی وقفے سے برف باری. وادی نیلم اور لیا میں سفید موتیوں کی برسات نے منظر سحر انگیز کر دیا. مظفر آباد، کوٹلی اور راولہ کوٹ میں بارش نے موسم مزید سرد کر دیا. قطر میں جنگ بندی مذاکرات. اسرائیل نے غزہ پر فضائی اور زمینی حملے تیز کر دیے. 3 دن میں 100 سے زائد حملوں میں 200 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. خان یونس، رفح، نصیرات، جبالیہ میں اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹے میں 88 فلسطینی شہید اور 208 زخمی ہو گئے. حماس کو کہنا ہے مستقل جنگ بندی کے معاملات پر اسرائیل کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں دیکھی.